سوال یہ اٹھتا ہے کہ منکرین حدیث ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ قرآن سے باہر بھی کوئی وحی تھی؟ اگر یہ عقل کے دشمن اور قرآن کے دشمن اور اسلام کے دشمن اگر یہ چیز غور سے دیکھتے تو قرآن میں صرف ایک قسم کی وحی کی بات نہیں کی گئی، 3 قسم کی وحی کے اشارے، 3 طرح اللہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یہ قرآن میں بیان کیا گیا۔ اس میں تو نہ مسلمانوں کا کوئی اختلاف ہے، نہ منکرین حدیث اس پر کوئی اختلاف کرتے ہیں کہ قرآن نازل کرنے کے لیے جبریل آئے تھے۔ ہاں کچھ کٹر قسم کے ملحد قسم کے منکرین حدیث ہیں، وہ تو جبریل کو مانتے کچھ اور تھے نا علیہ السلام کو، وہ تو ملائکہ کے تصور کو ہی کرپٹ کر کے رکھ دیتے۔ تو سوال یہ اٹھتا تھا کہ اگر قرآن جبریل علیہ السلام لے کر آئے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، پھر وہ 2 جو باقی طریقہ کار ہے وہ استعمال ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک سے زیادہ طریقہ ہے اللہ کے کمیونیکیٹ کرنے کا اپنے انبیاء کے ساتھ۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ اللہ نے 2 طریقے کھل کر بیان کیے۔ یہ چیپٹر 40 ہے سورہ المؤمن، اس کی آیت ہے 70۔ الذین، وہ لوگ ہیں یہ، کذبوا بالکتاب، جنہوں نے کتاب کا انکار کر دیا ہوا ہے۔ الذین کذبوا بالکتاب وبما ارسلنا به رسولنا فسوف یعلمون which we sent our messengers shall soon know، ان قریب ان کو پتا چل جائے گا ان کی حیثیت کیا تھی۔ قرآن کی اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ قرآن کتاب کے علاوہ بھی وحی کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کے ساتھ اختیار کیا تھا۔ اب 3 طریقہ کار تھے، وہ میں آپ کے سامنے آیت رکھ رہا ہوں۔ سورہ شورہ چیپٹر 42 ورس 51 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کرتا، حسر کیٹاگوریکل، مگر 3 طریقوں پر، الا وحین، یا ڈائریکٹ ریویل کرتے ہیں، او من وراء حجاب، یا ویل پردے کے پیچھے سے، یعنی کچھ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لے لیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کو شجر میں سے آواز آئی تو من وراء حجاب، او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم، یا پھر اللہ کسی فرشتے کو، کسی رسول پیغمبر کو بھیجتے ہیں جیسے جبریل کو یا کسی فرشتے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ اللہ کی اس وحی کو اللہ کے رسول کے پاس پہنچاتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ قرآن بالاتفاق مسلمانوں اور منکرین حدیثوں میں اتفاق ہے کہ قرآن کو تو تیسری کیٹیگری پہ اتارا ہے، یرسل رسولا، جبریل لے کر آئے تھے، باقی کی 2 کدھر گئیں؟ وحین وراء حجاب۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں اس کا ثبوت دے دیں، تو ثبوت بیٹا آنے والا ہے، ذرا دل تھام کے آگے آئے گا، مگر یہاں سے اس بات کا ثبوت تو بہرحال مل گیا کہ قرآن کے علاوہ بھی، یعنی کتاب کے علاوہ بھی، یعنی فرشتے کے علاوہ بھی وہی کلام اللہ کا طریقہ موجود ہے کہ جس طرح اللہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اس پر رد کرتے ہوئے پیاری کتاب الاحکام فی اصول الاحکام، شاندار کتاب ہے، اور ابن حزم جو ہیں یہ 5ویں صدی کے امام ہیں، 456 ہجری کے متوفہ۔ شیخ احمد شاکر صاحب نے اس کے اوپر تعلیق بھی کی، اس کی کچھ چیزوں کی تحقیق بھی کی، اس کی پہلی جلد ہے اور PDF میں آپ کو مل جائے گی، صفحہ ہے 97۔ ابن حزم نے اسی آیت کو دلیل بنا کر ایک پیراگراف آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ ابن حزم کہتا ہے فَصَحَّ لَنَا بِذَلِكَ أَنَّ الْوَحْيَ يُنْقَسَمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم عَلَى قِسْمَيْن۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان دلائل سے ہم پر واضح ہوتا ہے کہ وحی کو جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے رسول کی طرف، وہ 2 قسموں پر ہے۔ احدہما وحی مطلوب، ایک وحی مطلوب ہوتی ہے جس کو کتابی شکل میں اللہ کے رسول لکھواتے ہیں، وہ تو قرآن ہے، وَهُوَ القرآن، تیسری لائن میں۔ مگر ثانی ہوتی ہے جس کو مروی کیا جاتا ہے، مروی سے مراد یہ نریٹ کیا جاتا ہے، تحدث یا تنقل، نقل کیا جاتا ہے، غیر مؤلف ولا معجز النظام ولا مطلوب لکنہ مقروء، لیکن پڑھا وہ بھی جاتا ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَهُوَ الْخَبَرُ الْوَارِدُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ وحی ہے جو اللہ کے رسول سے وارد ہوتی ہے خبر کی شکل کے اندر۔ اب آخری جو 2 لائنیں میں نے یلو ہائی لائٹ کی ہیں، بڑی امپورٹنٹ ہے ابن حزم کا جملہ۔ وہ کہتے ہیں کیوں سنت، ان آیتوں کی روشنی میں سنت کو بھی وہی اتباع کا درجہ اللہ نے دیا ہے جو قرآن کی اتباع کا دیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَوَجَدْنَاهُ تَعَالَى قَدْ أَوْجَبَ طَاعَةَ هَذَا الْقِسْمِ الثَّانِي كَمَا أَوْجَبَ طَاعَةَ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ الْقُرْآنُ وَلَا فَرَقَ۔ ابن حزم فرماتے ہیں کہ ہم نے اللہ کو واجب کرتے ہوئے دیکھا ہے اس اطاعت کو جو ثانی ہے، کون سی؟ دوسری والی، سنت، اللہ کے رسول کی اطاعت، ویسے ہی واجب کیا ہے جیسے قرآن کو، یعنی اللہ کی اطاعت کو واجب کیا ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آخری لائن میں انہوں نے اس آیت سے استدلال بھی کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اپنی اسی کتاب کے اندر آگے جا کر
اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا ہے. اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ بھی اللہ کی طرف سے تھی تو اللہ نے سنت کی حفاظت کا ذمہ بھی لیا. عام طور پر منکرین حدیث جو ہیں وہ قرآن کی حفاظت کے ذمے پر ہمارے ساتھ متفق ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں قرآن حفاظت ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کی حفاظت ہے، اور دونوں مل کر سورہ حجر کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اس میں قرآن شامل ہے، اس میں مسلمان بھی اور منکرین حدیث بھی اتفاق کرتے ہیں عمومی طور پر. مگر چونکہ یہاں ورڈ ذکر استعمال ہوا ہے تو ابن حزم نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ قرآن کی تفسیر اور تشریح، جیسے میں پیچھے آیت پیش کر سکا ہوں، اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا ثُمَّ إِنَّا عَلَيْنَا بَيَانًا، کہ قرآن کی تبیین، تفسیر اور تشریح اور توضیح بھی، وضاحت بھی محفوظ ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کی حفاظت بھی اس کے ساتھ متمسک ہے. کیونکہ قرآن کی حفاظت صرف لفظوں میں نہیں ہونی بلکہ اس کے معانی میں، مفاہیم میں، اس کی توضیح میں، اس کی تشریح میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تعویل میں، اس کی تعبیر میں، ہر جگہ پر قرآن کی حفاظت بھی عینی ہی ویسی ہونی ہے جیسے اس کے متن کی ہونی ہے. اس کی حفاظت ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے معانی اور مفاہیم جو اللہ کے رسول نے بیان کیے. جب تک ان معانی اور مفاہیم کی حفاظت ممکن نہیں، قرآن کے مفاہیم اور معانی کی حفاظت ممکن آٹومیٹکلی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ابن حزم نے اسی کتاب کے اندر آگے جا کر صفحہ 122 میں یہ بیان کیا کہ جس جگہ پر یہ کہا گیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہتا ہے اس سے صرف قرآن مراد ہے، کذبن، یہ جھوٹ بولتا ہے. وہ آگے کہتے ہیں اگر کوئی کہنے والا کہے انما انا تعالی بذلك القرآن وحده فهو الذي ضمن تعالی حفظه لا سائر الوحی الذي ليس قرآنا قلنا له، جو یہ کہے کہ اس میں ذکر کی حفاظت سے مراد صرف اور صرف قرآن ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے قرآن کے علاوہ، قلنا له، ہم اس کو کہیں گے یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جھوٹا ہے اور دلیل سے خالی ہے. وتخصیص للذکر بلا دلیل، اور یہ ذکر کو خاص کرنا ہے بغیر دلیل کے. وما كان هكذا فهو باطل لقوله تعالی، اور یہ بات جھوٹ پر مبنی ہے. قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقین، سچے ہو اپنی دلیل لاؤ. فصح ان من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيها. ابن حزم فرماتے ہیں جس کے دعوے میں کوئی دلیل نہ ہو وہ جھوٹا ہے، اس کے صدق کی کوئی علامت نہیں. آگے وہ کیا کہتے ہیں، وذکر، تو قرآن نے جو ذکر بیان کیا ہے، اسم واقع علی کل ما انزل اللہ علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرآن او من سنت. ابن حزم کہتے ہیں ذکر میں ہر وہ چیز، ذکر کا نام ہر اس چیز پر لاگو ہوگا جو انزل اللہ ہے. بما انزل اللہ، تو اللہ نے نازل کیا قرآن کو بھی اور اس سنت کو بھی جو اللہ کے رسول نے عمل کر کے، بول کر، حکم دے کر بتایا آپ کو. منکرین حدیث بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ قرآن کے علاوہ کسی قسم کی وحی حجت نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی وجود ہے. یعنی جو وحی ہے وہ کلام اللہ ہے، اور جو کلام اللہ ہے وہ انزل من اللہ ہے، اور جو منزل من اللہ ہے وہ صرف اور صرف قرآن ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ، کوئی کنیکشن اللہ کے رسول سے بات کرنے کا گویا تھا ہی نہیں اللہ کے رسول سے، جس کو پچھلے پروگرام میں ہم بریک کر چکے ہیں. چلیں ان سے کچھ سوال کر لیتے ہیں. اور یہ جو پورشن ہے یہ نہایت امپورٹنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو منکرین حدیث کے ساتھ اکثر بات کرتے ہیں. میں قرآن سے 5 ایسے واقعات پیش کروں گا جن واقعات کا کسی قسم کا کوئی بھی ذکر قرآن کے اندر نہیں ہے، مگر پھر بھی حجت کے طور پر ان واقعات کے اوپر عمل ہوا ہے، مگر قرآن میں ان کا حکم ہی نہیں ہے. اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہ ہوتی، صرف اسلام میں قرآن ہی حجت ہوتا، تو کیا وجہ ہے کہ قرآن میں ان کا کوئی حکم نہیں ملتا مگر ان واقعات کے اوپر یا ان کاموں کے اوپر عمل کیا گیا ہے. پہلی آیت، پہلا واقعہ، بیک گراؤنڈ لے لیں. آپ کو یاد ہے سورہ تحریم میں صریح طور پر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کیا تھا، اور اس چیز کو حرام کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، مگر اس میں ایک ایسی بات تھی جس بات کو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دیا. جو چیزیں ان کی بیویاں چھپا رہی تھیں ان کو ظاہر کر دیا اور اللہ کے رسول کو خبر ہو گئی. جب ان کی بیویوں نے پوچھا کہ آپ کو اس چیز کی خبر کس نے دی، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے اللہ نے خبر دی. اب سوال یہ ہے کہ پورے قرآن کے اندر آپ کو کوئی ایک آیت نہیں ملتی جس میں صریح طور پر یہ کہا گیا ہو، یہ ادنا درجے کا بھی اشارہ ہو کہ اللہ نے آپ پر بیویوں کی اس گفتگو کو ظاہر کر دیا تھا. یہ کسی جگہ پر بھی نہیں ملتا سوائے حدیث کے. سورہ تحریم ہے، چیپٹر 66 ورس 3 ہے.
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اے حدیثا، سارو کیا ہے منکرین حدیث؟ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعض بیویوں کو راز دیا تھا اور کہا تھا کہ اس کو اپنے تک رکھیں، اس کو اپنے تک رکھیں، گھر کی بات ہے، اس کو گھر میں رکھیں۔ اور جب انہوں نے اس بات کو راز نہ رکھا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے اس راز کو، اس پردے کی بات کو اللہ کے رسول پر ظاہر کر دیا کہ ان کی بیویوں نے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو وہ کہتے تھے راز میں رکھے، کانفیڈنس میں رکھیں، وہ نہیں رکھا اور آگے شیئر کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ظاہر کر دیا اس چیز کو۔ عرف بعضہ وعارض عن بعض، تو بعض چیزوں کو جان لیا اور بعض چیزوں کو اعراض کیا۔ فلما نبأها به، اب جب اللہ کے رسول نے اپنی ان بیویوں کو یا اپنی اس بیوی کو خبر دی کہ یہ تو راز جو تمہیں کہا تھا کہ آگے نہیں پہنچانا، وہ راز آگے پہنچا ہے، وہ راز کیسے نکلا ہے، وہ بات کیسے نکلی ہے؟ قالت من انبأک ھذا، اس بیوی نے کہا اللہ کے رسول آپ کو کس نے خبر دے دی؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، تو اللہ کے رسول نے کہا مجھے خبر دی ہے العلیم، جو ہمیشہ ہمیش سب جانتا ہے، الخبیر، جو ہر چیز سے باخبر ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے، قرآن میں تو کسی جگہ پر بھی نہیں لکھا کہ اللہ کے رسول کو خبر کیسے دی گئی تھی اور ان پر ظاہر کیسے کیا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے علاوہ کچھ ایسے اشارے تھے، کچھ ایسی بات تھی، کچھ ایسی وحی تھی جو قرآن کے علاوہ اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ ظاہر کرتے تھے۔ بعض منکر حدیثی اعتراض کرتے ہیں جی یہاں دیکھیں نبأنی العلیم الخبیر کہا گیا ہے، تو یہاں سے مراد کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، صفاتی نام۔ بھئی اوپر دیکھو دوسری لائن میں وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے ظاہر کر دیا، اللہ کا نام ہے، ذاتی نام، تو اللہ نے کیسے ظاہر کیا؟ قرآن میں تو اشارہ بھی نہیں ہے، تو ظاہر کیسے کیا؟ یہ سوال ہے۔ دوسری آیت، آپ کو پتا ہے مدینہ کے اندر یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقا اور بنو قریظہ۔ بنو نذیر کی ٹھکائی سب سے پہلے ہوئی تھی، اور اس ٹھکائی کے نتیجے میں جب وہ اپنے قلعے کے اندر بند ہوئے تھے تو ان کے قلعے کے باہر کچھ بڑے بڑے درخت تھے، کچھ کہتے ہیں کھجوروں کے مختلف درخت تھے۔ وہ جو درخت تھے وہ تیر اندازوں کو پناہ دیے ہوئے تھے اور جنگ لڑنا مشکل ہو رہی تھی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہہ کر ان درختوں کو کٹوا دیا تاکہ ان کا جو قلعہ ہے وہ صاف طور پر نظر آئے اور اس پر حملہ ہو سکے۔ تو جنگی اسٹریٹجی کے طور پر، وار اسٹریٹجی کے طور پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ درختوں کو کٹوایا، ورنہ عمومی طور پر اسلام کے جو جنگی اصول ہیں ان میں جانوروں، املاک کا یعنی پراپرٹی کا، انوسینٹس کا، سیولینز کا، اینیملز کا، ٹریز کا، ایون ورشپ پلیسز جو ہیں ان کا، سکولز، ہاسپٹلز، ایمرجنسی سائٹس، ان ایریاز کے تقدس کا خیال رکھا گیا ہے کہ وہاں حملہ نہیں کیا جائے گا، چاہے وہاں دشمنی کیوں نہ چھپ جائے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، کم سے کم کوشش کرنی ہے کہ اس چیز پر حملہ کیا جائے، الا یہ کہ آپ کے لیے ناممکن ہو جائے چیزوں کو کنٹرول کرنا اضطراری حالت میں، مگر عام اصول یہ ہے کہ آپ نے ان پر حملہ نہیں کرنا۔ اسی طرح یہ تھا کہ درخت نہیں کاٹنے، یہ عام حکم تھا اسلام کا، مگر بنو نذیر کے ساتھ جو مارکا ہوا ہے اس میں درخت کاٹ دیے گئے، اب اس کا نقشہ قرآن نے کھینچا ہے۔ یہ دوسری آیت ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ حکم پر عمل کیا گیا، یعنی حجت سمجھا گیا، مگر قرآن میں اس کا حکم نہیں ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے علاوہ بھی حدیث یا سنت یا احکامات اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، عملی زندگی سے حجت ہیں۔ چیپٹر 59 کی ورس 5 ہے، اللہ فرماتا ہے ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی تم نے درخت کاٹے تھے، پام ٹریز جو کاٹے تھے، ان کو کاٹنا اور یا بعض کو اپنی جگہ پر قائم رکھنا یہ تم نے نہیں کیا تھا، فباذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، ولیخزی الفاسقین، اور اس بھی لیے تاکہ جو فاسق ہیں، مکار ہیں، ان کو رسوائی دی جا سکے اور ان کو سزا دی جا سکے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے فباذن اللہ، یعنی جو تم نے درخت کاٹے ہیں ان درختوں کو کاٹنے کی اجازت اللہ نے دی تھی۔ میرا سوال ہے منکرین حدیث سے کہ پورے قرآن کے اندر ہمیں درخت نہ کاٹنے کا حکم تو ملتا ہے، درخت کاٹنے کا حکم نہیں ملتا۔ ہاں، تو یہ حکم کہاں ہے پورے قرآن کے اندر؟ اور اس پر اللہ کے رسول نے عمل بھی کیا ہے۔
نہ صرف اللہ کے رسول نے کیا بلکہ مومنین نے کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت نہیں ہے تو قرآن کے باہر یہ حکم آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کے علاوہ بھی کمیونیکیشن کے طریقے تھے اللہ کی ذات کے احکامات پہنچانے کے، جس سے وہ عمل کر سکیں، اور اس پر مومنین، مسلمان، صحابہ رسول اللہ عمل کرتے تھے۔ تیسری چیز، آپ کو پتا ہے بدر میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، فرشتوں کے ساتھ نصرت کی، اور مسلمان بالآخر جنگ جیتے۔ اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، ذرا آئیں اور پھر ڈھونڈتے ہیں کہ قرآن میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ آپ کے سامنے سورہ انفال ہے، چیپٹر 8 ورس 7 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا کہ تم کو دو گروہوں میں سے ایک گروہ دے گا، تم چاہتے تھے کہ آسان والا کام ہو جائے، مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ حق غلبے کے ساتھ واجب ہو، اپنی قلت کے باوجود، اپنے اسباب کی کمی کے باوجود، اپنی توانائیوں کے فقدان کے باوجود، اپنے جنگی ہتھیاروں کی جو ہے نا وہ کم مائگی کے باوجود، جب میدان میں مومن اترے اور مد مقابل بڑی فوج ہو تو رہتی دنیا تک یہ تاریخ کا نشان بن جائے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی، کہ جو بدر کے لوگ تھے وہ میدان میں نکلے، انہوں نے دیکھا کہ نہ ہماری تعداد ان کے مقابل میں ہے، نہ ہمارے ہتھیار ان کے مد مقابل کھڑے ہونے کے ہیں، نہ ہماری اکانومی ان کے مقابل ہے، ہمارا جی ڈی پی بھی گر رہا ہے، مگر پھر بھی جب حق کی آواز کے لیے بلند ہوتے ہیں اللہ غلبہ کیسے دیتا ہے؟ اللہ نے دکھانا بھی تو تھا نا، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو غالب کر دے اور باطل کو ملیا میٹ کر دے، ولو کرہ المجرمون، چاہے آر ایس ایس اور چاہے یہ جو جناب ویسٹرن لابی ہے یہ بغلیں بجاتی پھرے کہ جناب نہ 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 دبا دو ان کو، دبا دو، مسلمان کا منہ بند کر دو، ان کا گلا گھونٹ دو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دو، چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، مگر شرط یہ ہے کہ بدر کی طرح کھڑا ہونا ہے، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں۔ بہرحال بات یہ ہے کہ اللہ کی ذات نے جو وعدہ کیا تھا او بھائی وہ وعدہ قرآن میں کہاں ہے؟ منکرین حدیث سے سوال ہے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے وعدہ کیا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہاں کوئی ادھر آ کے یہ نہ کہے بتا تو دیا وعدہ کیا، تو یہ تو وعدہ ہی کیا، یہی تو بتا رہا ہے قرآن، نہ 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 نہ، یہ ماضی ہے، بدر کے بعد یہ نازل ہوئی ہے آیتیں، اور وَإِذْ ماضی کے لیے آتا ہے چاہے فعل مضارع کے شروع میں کیوں نہ آئے۔ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جب تم سے وعدہ کیا تھا، انگلش ٹرانسلیشن گاڈ پرومسڈ ٹو یو، پاسٹ ٹینس ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کدھر ہے؟ چوتھی چیز، بیک گراؤنڈ لے لیں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑے ہوئے عرصہ گزر گیا، آپ پریشان تھے، مکہ کی یاد ستاتی تھی، وہاں اللہ کا گھر تھا، پرانی یادیں تھیں، وہاں بچپن گزرا تھا، وہیں پر تبلیغ کا نبوت کا آغاز ہوا، وہیں پر آپ کے ساتھ وہ جانشین جڑے، وہ سرفروشان اسلام جڑے، وہ حق کی خاطر نہ ٹلنے والے جڑے، جنہوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی، اپنے مال و متاع لٹا دیے، اپنے اہل و عیال کو ترک کیا۔ یہ وہ مکہ تھا جس مکہ سے سفر کر کر پھر مدینہ پہنچے اور اس کی یاد میں دل ڈوبا تھا، وہاں پلٹ جانے کو، اور اس گھر کو کہ اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، وہ گھر جو سب سے پہلے اللہ کی ذات نے اپنی عبادت کے لیے دنیا پر مخصوص کیا کہ انسانیت پلٹ کر توجہ کرنے کے لیے میری طرف وہاں لوٹے، اس گھر کو آپ کی زیارت سے محروم کر دیا گیا اور آپ کو اس کی زیارت سے محروم کر دیا گیا۔ یہ وہ تڑپ تھی، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آتا ہے، اس خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ احرام کی حالت میں ہیں حج کے لیے یا عمرے کے لیے، اور پھر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ سر مڈا رہے ہیں خواب کے اندر، تو آپ کو یہ اشارہ اللہ کی طرف سے ملا کہ شاید آپ کو عمرہ یا حج یا مکہ یا بیت اللہ ادھر جانا چاہیے، یہ خواب آیا۔ اب اس خواب کی تعبیر کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول چل پڑے۔ اب جہاں وہاں پہنچے تو اللہ کے رسول کو وہ اشارہ تو اللہ کی ذات کی طرف سے آیا تھا، مگر اس کی مکمل حکمت کا اللہ کے رسول کو گریجولی پتا چلا۔ پہلے آپ اس کے واضح اشاروں کی طرف جا رہے تھے کہ شاید جو دیکھا ہے وہی ہوگا، مگر اللہ نے گریجولی آپ پر چیزیں کھولی
اور آپ کو پتا چلا، اور اس میں پھر انسانی تاریخ نے دیکھا کہ کیسے مکہ فتح ہوا اور صلح حدیبیہ ہوئی. تو حدیبیہ کے مقام کے اوپر اللہ کے رسول کو روک لیا گیا اور صلح کی گئی، اور اس صلح کے نتیجے میں 10 سال کے لیے جنگ بندی کا کانٹریکٹ سائن ہوا، اور اگلے سال کے لیے بغیر ہتھیاروں کے مخصوص لوگوں کو اجازت دے دی کہ وہ عمرہ کریں. مگر سوال یہ ہے، ایک خواب اللہ کے رسول نے دیکھا جو قرآن میں نہیں تھا. 1400 نفوس قدسی، وہ صحابہ جن کو لے کر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے نکل گئے، اس تصور میں کہ جو خواب دیکھا اس کو اللہ سچ کرے گا، اور وہیں پر پھر بیت رضوان کا بھی آپ کو اشارہ ملتا ہے. یعنی ایسے حالات میں ایک خواب کی بنیاد کے اوپر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے صریح حکم یا قرآن کی آیات کے علاوہ بھی اللہ کی طرف سے وحی خفی کو اشارہ سمجھتے تھے اللہ کے حکم میں سے یا اللہ کی اجازت میں سے. یہ بین دلیل ہے. اب دیکھ لیں قرآن میں اس کی آیت، سورہ چیپٹر 48 ورس 27، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کا جو رؤیا ہے، خواب ہے، اس کو سچ کر دکھایا. اور وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامِ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ خواب اللہ کے رسول نے یہ دیکھا تھا جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا کہ تم مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے امن کے ساتھ، فتح مکہ، اور اپنے سروں کو مونڈنے والے عمرہ کرتے ہوئے، اور ہمت کا خوف نہیں ہوگا تم پر، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا، پوری سیفٹی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ کوئی چیز حجت ہے ہی نہیں تو اللہ کے رسول کا خواب جو اللہ کی طرف سے وحی تھا جس کو اللہ نے سچ کر دکھایا وہ حجت کیسے ہوا؟ اور یہ اللہ کے رسول نے سارا عمل اپنے خواب کی بنیاد کے اوپر کیوں کیا؟ کیونکہ مکہ فتح کرنے کا حکم پورے قرآن کے اندر نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر مکہ فتح کرنے اور وہاں جانے کا حکم ہی نہیں ہے سوائے خواب کے، اشارے کے. اور یہاں بھی یاد رکھیں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے. اس سے مراد کیا ہے کہ مکہ فتح ہو چکا تھا، اور اس وقت فتح ہونے کے بعد اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارہ دیا گیا کہ اب آپ کا خواب پورا ہو چکا ہے جو اللہ نے آپ کو دکھایا تھا. 5ویں آیت وہ کیا ہے؟ قبلہ. آپ کو یاد ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کے زمانے میں ابتدائی دور میں مسلمان جو عبادت کیا کرتے تھے ان کے لیے قبلہ بیت المقدس تھا، یروشلم کی سائڈ، ٹھیک ہے، فلسطین کی سائڈ. یہ وہ دشا تھی جس طرح مسلمان ابتدائی زمانے میں منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے، اپنا قبلہ تصور کیا کرتے تھے. وہاں سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں تو قبلے رستے میں ہی قبلے کی تبدیلی کی آیات نازل ہو جاتی ہیں اور قبلہ تبدیل ہو کر بیت المقدس سے مکہ ہو جاتا ہے. اسی لیے رستے میں ایک مسجد بھی آپ کو ملتی ہے جو لوگ مدینہ سے واقفیت رکھتے ہیں یا وہاں گئے ہیں، اس کو مسجد قبلہ تین کہا جاتا ہے. یعنی یہ وہ مسجد ہے جہاں صحابہ نماز کی حالت میں تھے، اور جب ان پر پیچھے سے ایک صحابی نے آ کر یہ آیت پڑھ کر سنائی کہ قبلے کا حکم آ چکا ہے، قبلہ تبدیل ہو چکا ہے، ان لوگوں نے نماز پڑھتے ہوئے بیت المقدس سے منہ پھیر کر مکہ کی طرف منہ کیا. اسی لیے اس مسجد کو مسجد قبلہ تین کہتے ہیں. اس سے ایک چیز پتہ چلتی ہے کہ صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے حکم کو اسی طریقے سے حجت مانتے تھے جس طریقے سے قرآن کی آیت کو. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پورے قرآن کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہی نہیں ہے پورے قرآن کے اندر. تو صحابہ بیت المقدس کی طرف جو منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے وہ کون سے قرآن کی آیت کے حکم کے مطابق پڑھ رہے تھے؟ سوال تو یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے باہر بھی صحابہ حجت تسلیم کرتے تھے اللہ کے رسول پر آنے والے اس حکم کو. یہ آپ کے سامنے آیت ہے، توجہ کیجیے. سورہ بقرہ کی آیت 143 ہے، پورا دیکھیں. بیوقوف لوگ یہ کہتے تھے لوگوں میں سے کہ جناب یہ کیا ہیں، کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں کبھی ادھر منہ کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول ان سے کہیں للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب، ایسٹ اور ویسٹ اللہ کے لیے ہے. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی دشا دے دیتا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم میں بیلنسڈ امت بنایا گیا تھا، ماڈریٹر
بنایا گیا تھا اس لیے تاکہ تم لوگوں پر گواہی دے سکو، وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دینے والا ہو. یعنی ایک پیٹرن تھا، کیونکہ آپ کے بعد رسول تو آنا نہیں تھا، تو رسول ہم پر حجت اور ہم لوگوں پر حجت. ٹھیک ہے، مگر یہ دعوت کے ساتھ. آگے آیت پڑھنے والی ہے، توجہ کیجئے گا ذرا، منکرین حدیث سے گزارش ہے، توجہ. وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ اکبر. اللہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بنایا تھا پہلے والے قبلے کو مگر اس چیز کے لیے لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ صحابہ کرام میں سے، مومنین میں سے پہچان ہو جائے کہ کون اللہ کے رسول کی اتباع کرتا ہے اور کون پیٹ پھیر کے بھاگ جاتا ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یتبع الرسول یعنی پہلے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم تھا، عبادت کرنے کا جو حکم تھا، وہ اللہ کے رسول کی اتباع تھی. قرآن میں تو حکم نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو قرآن کے علاوہ بھی احکامات دیے گئے جن کی اتباع کرنا واجب تھا اور جن سے پیٹ پھیرنے والا گناہگار ہوگا. وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بہت بڑا فیصلہ تھا کہ لوگ مسجد اقصیٰ سے منہ پھیر کر بیت اللہ کی طرف کر لیں، مگر اللہ نے ہدایت دی لوگوں کو. آگے پتہ کیا کہا؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. سوال یہ اٹھتا ہے کہ پہلے قبلے کا انتخاب اللہ نے کیا، قرآن کی آیت بتا رہی ہے. اللہ کے رسول کی اتباع تھی، قرآن کی آیت بتا رہی ہے، مگر وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں نہیں ہے. یہ ہے وہ سوال. تو ہم منکر حدیث سے یہ 5 آیتوں کے ذریعے سوال پوچھنا چاہتے ہیں آج کے پروگرام میں کہ وہ بتائیں کہ قرآن سے ان جو خفی اشاروں کا آپ کو پتہ ملتا ہے، جو یہ چیز بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے عمل کے اعتبار سے حجت مانے جاتے تھے، اپنے قول کے اعتبار سے قرآن سے باہر بھی، یہ کیسے ممکن ہے اگر صرف قرآن حجت ہے؟